السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم دبئی شفٹ ہو گئے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں سارے کام کر لوں گا۔ تم بس ہماری گولڈن نائٹ کا انتظام کرو اور بس اس بیوقوف کو سمجھا لو۔ میں اب اور ڈرامے نہیں کر سکتی روہیل۔ مشال میری جان، اب اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے، کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا نا۔ ابھی مشال کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ التمش نے زور سے دروازہ کھولا۔ غصے سے اندر آیا۔ مشال اور روہیل التمش کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ التمش تم کب آئے؟ یہ میرا دوست روہیل، وہ التمش کے قریب جا کر بولنے لگی۔ التمش نے مشال کو زور سے دھکا دیا۔ میں اس وقت آیا تھا جب تم دونوں میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ فیصل نے مجھے کتنی دفعہ سمجھایا کہ یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، لیکن میں سب کو غلط سمجھتا رہا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ پھر اس نے مشال کو زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا مشال بیڈ پر جا کر گری۔ روہیل نے جب دیکھا تو اس نے التمش کا گریبان پکڑ لیا۔ دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کو بہت مارا اور روہیل کو بولا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ التمش جب ہاسٹل پہنچا تو زور زور سے اپنی چیزیں اٹھا کر دیوار پر مار رہا تھا، چیخ رہا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ اپنے بال زور زور سے نوچنے لگا۔ مشی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں سے لڑائی کی، عائشہ کا دل دکھایا، اپنے گھر والوں کے خلاف کیا۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی اور تم مجھ سے نفرت کرتی رہی، صرف پیسوں کی وجہ سے میرے ساتھ رہی۔ تم نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر التمش نے منہاس کو کال کی۔ منہاس نے جب التمش کی کال دیکھی تو گاڑی کو روکا اور فون اٹھایا۔ منہاس نے اس کی کال اٹھائی اور غصے سے بولنے لگا، میں نے تمہیں اتنی دفعہ کال کی، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بھائی، جب منہاس نے دیکھا کہ التمش رو رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا التمش میری جان، کیوں رو رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح التمش، کیا ہوا؟ بھائی وہ مشی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ صرف پیسوں کے لیے مجھے استعمال کر رہی تھی، میں نے آپ لوگوں کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ بھائی وہ مجھ سے نفرت کرتی رہی لیکن میں اسے پیار کرتا رہا، سچی محبت کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں نے گھر والوں کا دل دکھایا، تو میری وجہ سے تو میری طرف سے گھر والوں سے معافی مانگ لیجیے گا۔ بھائی میں نے ان کا دل دکھایا، خاص طور پر عائشہ کا۔ بھائی وہ مجھ سے نفرت کرتی رہی، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے پلیز التمش، تم ایسا کچھ مت کرنا، کوئی ایسی حرکت مت کرنا، میں آ رہا ہوں۔ بھائی جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میری لاش ملے گی۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر التمش نے فون رکھ دیا، ٹیبل سے چھری اٹھا لی اور اپنی کلائی پر رکھ لی، پھر اپنی کلائی کو کاٹ دیا اور خون ایک فوارے کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ التمش اپنے ہاتھ کو دیکھ کر بولا، یہ مشی تم سے محبت کرنے کی سزا ہے جو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سب کچھ دھندلا سا نظر آنے لگا۔ مہوش بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں جب منہاس کو لے کر خیال آ رہے تھے، ملائکہ تو کہہ رہی تھی میرے لیے شہزادہ آئے گا تو وہ لڑکا کسی شہزادے سے کم تو نہیں۔ مہوش اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اوہو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں کیا سوچ رہی ہوں، میری اتنی اچھی قسمت کہاں، میرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ لیکن اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا تھا کہ تم میری ملکیت ہو، کیا سچ میں مجھ سے پیار کرنے لگا ہے؟ کیا وہ مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائے گا؟ اگر وہ یہاں آیا، چچی اور ثنا نے منع کر دیا تو پھر کیا ہوگا اور مجھے طعنے دیں گی؟ میں یہ کیا سوچ رہی ہوں؟ ملائکہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا یار؟ وہ تکیہ لے کر لیٹتے ہوئے بولی اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند ہی منٹوں بعد نیند اس پر مہربان ہو گئی، وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ التمش کے نکلنے کے بعد مشال نے روہیل سے کہا، جلد از جلد ٹکٹ کے بندوبست کر لو۔ التمش نے اپنے بھائی کو اب تک بتا دیا ہوگا اور اب تو وہ یہاں پہنچنے والے ہوں گے، اور اگر وہ ساتھ میں پولیس لے آئے تو ہمیں جیل ہو جائے گی۔ تم جاؤ روہیل، جا کر ٹکٹ کا بندوبست کرو۔ روہیل پریشانی سے بولا، اگر میرے پیچھے یہاں آ گئے تو؟ مشال نے بولا، میں سب سنبھال لوں گی، تم جاؤ۔ ہمارے راستے کا کانٹا فیصل تھا جو اب نہیں ہے، میں یونیورسٹی میں سب کو سمجھا دوں گی
اور کوشش کرنا ہماری فلائٹ کل کی ہو۔ اچھا اب تم جاؤ، میں پیکنگ کرتی ہوں۔ منہاس گاڑی چلا رہا تھا۔ منٹو کا فیصلہ میلوں کا لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر التمش کے پاس پہنچ جائے۔ ابھی وہ ہاسٹل پہنچا ہی تھا، اس نے زور سے دروازہ کھولا۔ جو اس کے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے التمش کے قریب کیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، پکارنے لگا، اٹھو التمش، دیکھو تمہارا بھائی تمہارے پاس ہے، پلیز آنکھیں کھولنا یار، کیا ہو گیا ہے، تم نے یہ کیا کر دیا۔ اس نے جلدی سے التمش کو گود میں اٹھایا اور ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ منہاس تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اس نے ڈاکٹر پر چلانا شروع کر دیا، جلدی جلدی میرے بھائی کا ٹریٹمنٹ کرو۔ ڈاکٹر نے کہا یہ پولیس کیس ہے۔ منہاس کو بہت غصہ آیا۔ میرے بھائی کو دیکھ رہے ہو کہ نہیں، میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا۔ منہاس غصے سے بولا۔ ڈاکٹر نے کہا ابھی ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ تو منہاس نے اپنی گن نکال کر ڈاکٹر کے سر پر رکھ دی۔ ڈاکٹر تو ڈر گئے، اس لیے جلد از جلد التمش کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ منہاس باہر انتظار کرنے لگا۔ اندر ڈاکٹر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اب جا کر کون بتائے گا اس کا بھائی مر گیا ہے۔ ڈاکٹر سب پریشان تھے کیونکہ وہ اس کا جنونی روپ دیکھ چکے تھے۔ ابھی اس کا بھائی زندہ نہیں رہا، یہ کیسے بتائیں۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو منہاس جلدی سے ان کے پاس گیا اور بولا میرا بھائی کیسا ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا آئی ایم سوری، ان کی ڈیتھ تو 1 گھنٹہ پہلے ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ منہاس تو آپریشن تھیٹر کے اندر اپنے بھائی کا مردہ وجود دیکھ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، التمش یہ تم نے کیا کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسے بلایا کہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی ریسیو کر لے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ حویلی میں سب کو کیسے بتائے گا التمش مر گیا ہے۔ اس نے بہت حوصلے کے بعد اپنے کزن عاصم کو کال کی۔ منہاس رو رہا تھا۔ اس نے بولا کیا ہوا منہاس، تم رو کیوں رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے عاصم، کچھ ٹھیک نہیں، التمش نے خودکشی کر لی، وہ مر گیا۔ وہی جانتا تھا اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا کیے اپنے بھائی کے لیے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ میشی کی جان لے لے۔ تم پلیز حویلی میں سب کو بتا دینا اور سنبھال لینا، میں کچھ گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا میں آ جاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ عاصم کا رنگ پیلا ہو گیا۔ ہانیہ نے پوچھا عاصم آپ کو کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کس کا فون تھا؟ اس نے بتایا کہ منہاس کا فون تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا منہاس، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانیہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ عاصم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے التمش نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کر حویلی آ رہا ہے۔ اب مجھ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر والوں کو کیسے بتاؤں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عاصم، التمش ایسے کیسے کر سکتا ہے، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا حویلی میں سب کو کیسے بتاؤں۔ چلو آؤ نیچے چلتے ہیں۔ وہ نیچے گئے تو سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یاسمین بیگم نے جب ہانیہ اور عاصم کو دیکھا تو کہا آؤ بیٹا بیٹھو، آپ لوگ بھی یہاں۔ ہانیہ سلطانہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی اور عاصم یاسمین کے پاس بیٹھ گیا۔ یاسمین نے جب عاصم کو دیکھا وہ کچھ پریشان ہے تو عاصم کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ عاصم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ظہیر صاحب نے کہا عاصم کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بابا جان التمش۔ ہاں بیٹا کیا ہوا، بولو التمش کو۔ بابا التمش نے خودکشی کر لی ہے اور منہاس اس کی ڈیڈ باڈی لے کر حویلی آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حویلی میں ایک قہر برپا ہو گیا۔ یاسمین بیگم تو بے ہوش ہو گئی۔ ہانیہ سلطانہ بیگم کو سنبھال رہی تھی کیونکہ ان کا بہت برا حال تھا۔ ظہیر صاحب اور کبیر صاحب تو سکتے میں چلے گئے۔ عائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کی محبت چھوڑ گئی۔ فاطمہ اپنی بہن کو سنبھال رہی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا التمش اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ یاسمین بیگم کو تو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ حویلی میں ایک قہر برپا ہو گیا تھا۔ منہاس التمش کی باڈی لے کر حویلی پہنچا، ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا، ماں مجھے معاف کر دے، میں التمش کا خیال نہیں رکھ سکا، کاش میں اس ٹائم التمش کے پاس ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا، پلیز مجھے ماں معاف کر دینا، میں آپ کے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکا۔ عائشہ تو التمش کی باڈی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس کا کزن دوست اور اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ بچپن سے اس کے خواب دیکھے تھے اس کے ساتھ، وہ اس کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔
فاطمہ نے عائشہ کو بہت مشکل سے ہوش دلایا تو عائشہ اٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں تم سے پیار کرتی تھی، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، پلیز التمش اٹھ جاؤ۔ التمش کی تنفید کا وقت ہو گیا تو ظہیر صاحب اور کبیر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نماز جنازہ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کبیر صاحب تو بیچارے جوان بیٹے کی میت دیکھ کر رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنازہ لے کر جا چکے تھے۔ التمش کو دفنانے کے بعد سب چلے گئے، لیکن منہاس اس کی قبر پر بیٹھا رہا اور وعدہ کر رہا تھا، جس نے بھی تمہیں اس خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے، میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ منہاس التمش کی قبر پر بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر اس کو اپنے ماما اور بابا کا خیال آیا تو وہ حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ یاسمین بیگم تو بار بار جب ہوش میں آتی تو التمش کا نام لیتی، لیکن انہیں یاد آتا کہ التمش ان کے درمیان نہیں رہا تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ ملک صاحب اور سلطانہ بیگم بھی ان کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا یاسمین کی طبیعت کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی سب یاسمین بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ کبیر صاحب نے منہاس کو بولا، گاڑی نکالے، یاسمین بیگم کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں ہم۔ جیسے ہی منہاس کھڑا ہوا، یاسمین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، زور زور سے رونے لگی، مجھے نہیں جانا، مجھے التمش کے پاس جانا ہے، پلیز منہاس التمش کو میرے پاس لے آؤ۔ نہیں ماما، التمش ہمارے پاس نہیں آ سکتا، پلیز حوصلہ کریں، آپ کو صبر کرنا ہوگا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہوگی۔ روتے ہوئے وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ اب تو اس کے جینے کے لیے دعائیں کرنے لگے تھے، تم مغفرت کی دعا کرنی پڑے گی۔ منہاس بیٹا، تمہیں اب التمش کی موت کا بدلہ لینا ہے، اس لڑکی کو کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ اور اس کو التمش جیسی موت نصیب ہو۔ منہاس نے یاسمین بیگم سے وعدہ کیا وہ التمش کی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ مشال صبح یونیورسٹی آئی، اسے پتہ چلا التمش کا بھائی یونیورسٹی میں اس کا پتہ ضرور کرنے آئے گا، اس لیے صبح صبح مشال یونیورسٹی آ گئی۔ التمش کے بھائی کے آنے سے پہلے پہلے اپنا کام سر انجام دے دیا۔ مشال بعد میں ثنا سے ملی، اسے بتایا کہ بے وقوف التمش نے خودکشی کر لی ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ثنا یہ سن کر پریشان ہو گئی، اسے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، اب یہ ملک چھوڑ کر چلی جاؤ، التمش کا بھائی کبھی نہ کبھی تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ ہاں یار، آج شام 7 بجے کی فلائٹ ہے اور میں چلی جاؤں گی، جانے سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، میں تم سے بہت سارے پیسے دوں گی۔ دیکھو تمہاری کزن کا نام بھی میوش ہے، اسے سب پیار سے مشی کہتے ہیں، التمش بھی مجھے مشی کہتا تھا، اس لیے جب کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اپنی کزن کا بتا دینا، میں تمہیں اس کام کے 5 لاکھ دوں گی۔ کیا ثنا تم یہ کر سکتی ہو؟ ہاں ہاں یار، کیوں نہیں، میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ثنا مشال کے گلے لگ کر تھینک یو کہہ کر چلی گئی۔ مہوش کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ پڑھائی میں دل لگ رہا تھا، نہ یونیورسٹی جانے کو دل کر رہا تھا، لیکن وہ منہاس کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی، شاید کہ وہ آ جائے اور اسے ایک بار دیکھ لے۔ مہوش کو منہاس سے محبت ہو گئی تھی۔ ابھی تک وہ ان صرف 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن مہوش ان 3 ملاقاتوں میں اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی، کیونکہ منہاس اس پر حق رکھتا تھا، اس لیے اسے یہ بات اچھی لگ رہی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ التمش کا 10واں ہو چکا تھا۔ منہاس نے سب سے کہہ دیا، میں اسلام آباد جا رہا ہوں التمش کے قاتل کو ڈھونڈنے، تو عاصم نے کہا، میں بھی ساتھ جاؤں گا، لیکن منہاس نے منع کر دیا، تم حویلی میں رکو، سب کا خیال رکھو۔ منہاس نے سب کو سلام کیا اور آخر میں یاسمین بیگم کے پاس آیا۔ یاسمین بیگم نے اسے دعا دی اور منہاس سے کہا، اگلی دفعہ تم آؤ تو التمش کے قاتل کو ساتھ لے کر آنا۔ منہاس ایک افسر کو لے کر یونیورسٹی پہنچا اور پرنسپل کے آفس گیا۔ ہمیں آپ کی یونی سے ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، جی بتائیے کیا کام ہے؟ کون سی لڑکی؟ مشی نام ہے اس لڑکی کا، ہمیں کل تک اس کا بائیو ڈیٹا چاہیے، اب ہم کل آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لوگ آفس سے نکل گئے۔ ملائکہ مہوش کو چھیڑ رہی تھی، ہاں ہاں، تمہیں اب اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، اس کے لیے یونیورسٹی آنے کو دل نہیں کرتا، نہ پڑھائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب وہ ملائکہ کو جواب دینے لگی تھی، منہاس سے ٹکرا گئی، گرنے والی تھی، منہاس نے اپنی باہوں میں پکڑ لیا، ڈر کے مارے مہوش نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جب اسے لگا وہ گری نہیں تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ منہاس کی باہوں میں تھی۔ منہاس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی اور کہا، دلے جانا، اتنی بے قراری میری باہوں میں آنے کے لیے
تو مہوش سن کے لال ہو گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کرے۔ مہوش نے ڈر کر کہا، پلیز چھوڑ دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو منہاس نے کہا، اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، بہت جلد اپنانے آؤں گا، مگر قسمت کا کھیل کھیلنے والی ہے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اگلے دن منہاس یونیورسٹی آیا تو پرنسپل کے آفس میں گیا۔ پروفیسر ہاشم، جو آپ کو کام دیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ جی میں ابھی اس کی فرینڈس کو بلاتا ہوں۔ منہاس نے غصے سے ایک لڑکے کا گریبان پکڑا اور بولا، بتاؤ التمش جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ کون ہے؟ منہاس بہت غصے میں تھا، سب کو اس کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ لڑکے نے یکدم مہوش کا نام لیا تو پرنسپل نے ثنا سے کہا، یہ تمہاری کزن ہے؟ ثنا نے کہا، جی یہ میری کزن ہے۔ تو پرنسپل نے کہا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ لیکن سر وہ آج نہیں آئی۔ منہاس صاحب، اگر آپ کو اس سے ملنا ہے تو ہمارے گھر چلنا ہوگا۔ منہاس نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ ثنا کو لیے اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ مہوش اپنے کمرے میں تھی، یکدم سے نوشین بیگم اور ثنا کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مہوش بولی، اللہ خیر کرے، آج پھر میری شامت آنے والی ہے۔ وہ جلدی سے نیچے گئی۔ نیچے جاتے ہی اس کی نظر منہاس پر پڑی۔ یہ ہے التمش کی قاتل۔ منہاس نے جیسے اسے دیکھا، اس کا اپنا دل کرچی ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسے یکدم سے مہوش سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ معصوم سے دکھنے والی اس کے بھائی التمش کی قاتل ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، ہکا بکا مہوش کو دیکھ رہا تھا۔ تو نوشین بیگم نے جاتے ہی مہوش کو بالوں سے پکڑ لیا، کھینچا، صباحت صاحب کے پیروں میں پھینکا۔ یہ ہے آپ کی بھتیجی جو آپ کا منہ کالا کروا چکی ہے۔ آپ اسے اس لیے یونیورسٹی بھیجتے تھے، وہاں جا کے لڑکوں سے دوستی کرے اور عاشق بنائے۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگی۔ منہاس کو اس ٹائم نوشین بیگم پر بہت غصہ آیا، وہ اسے دل جاناں پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ وہ غصے میں کھڑا ہوا اور ایک دم اسے التمش کا خیال آیا تو ایک نفرت بھری نظر مہوش پر ڈالی۔ مہوش جلدی سے صباحت صاحب کے پیروں میں آ کر بیٹھ گئی۔ چچا جان، آپ مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسی نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ثنا نے آگے بڑھ کر مہوش کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا اور کہنے لگی، کیا التمش سے پیار نہیں کرتی تھی تم؟ اپنے دوسرے عاشق کے ساتھ مل کر التمش سے پیسے لیے اور اسے بلیک میل کیا۔ تمہاری وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، اب تمہیں مکرنے کی ضرورت نہیں۔ تو مہوش حیران پریشان ہو کر ثنا سے اپنا بازو چھڑوا کر صباحت صاحب کے پاس، چچا جان یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں، پلیز آپ میری باتوں پر یقین کریں۔ چچا جان، میں کسی التمش نام کے لڑکے کو نہیں جانتی۔ اتنا سننا تھا کہ منہاس غصے سے مہوش کے پاس آیا اور اس کا منہ دبوچا، تم نے اپنے مکر و فریب کے ذریعے میرے بھائی کو جال میں پھنسایا اور اسے خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ، اب تمہیں سزا ملے گی، تمہاری روح کانپ جائے گی۔ یہ سنتے ہی صباحت صاحب منہاس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، بیٹا میری بیٹی بے قصور ہے، اسے معاف کر دو۔ نہیں چچا جان، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ کیوں معافی مانگے؟ تو منہاس نے نفرت سے مہوش کو دیکھا تو نوشین بیگم بھی مہوش کے پاس آ کر اسے مارنے لگی اور کہنے لگی، یہ بتاؤ کتنے عاشقوں کو چھپا رکھا ہے؟ تو منہاس سے کہنے لگے، لے جاؤ اس منحوس ماری کو، جو سزا دینی ہے دے دے۔ بند کرو اپنی یہ ڈرامے بازی، اب تمہیں سزا ملے گی اور میں کل آؤں گا، اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار رہنا، کوئی پریشانی نہیں چاہیے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ منہاس گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں گیا، اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیوار پر مارنے لگا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اس نے کیسے اپنے بھائی کی قاتل سے محبت کی؟ وہ ایک دل پھینک لڑکی ہے، کیسے وہ پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا، لیکن اب اور نہیں، اب اس کی محبت میرے دل میں ایک کونے میں دفن ہو گئی ہے۔ میں اس سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لوں گا، نکاح کی صورت میں اس کی زندگی عذاب بنا دوں گا۔ اس نے اپنے کزن عاصم کو کال کی اور اسے بتایا، اب اسے وہ لڑکی کا پتہ چل گیا ہے۔ تو عاصم نے کہا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو منہاس کہنے لگا، وہ اس سے نکاح کرے گا، ساری زندگی اس سے نفرت برداشت کرنا پڑے گی، تم کل آ جانا اور تمہارے ساتھ جا کر ہی اس سے نکاح کروں گا۔ حویلی میں سب کو بتا دینا التمش کی قاتل مل گئی ہے، اب میں اسے حویلی لے کر آؤں گا، سب اپنا اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اب اسے سزا دوں گا کہ اس کی روح کانپ جائے گی۔ مہوش اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، یا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے میرے ماں باپ کو چھین لیا، مجھ سے دور کر دیا، اب چچا جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے ان کی نظروں کے سامنے مجھے گرا دیا، اور اب اس لڑکے سے محبت کرنے ہی لگی تھی کہ اس سے مجھ سے چھین لیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ منہاس، عاصم
اور ایک پولیس انچارج جو کہ التمش کا کیس دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ مہوش کے گھر آیا۔ صباح صاحب سے کہا مہوش کو بلا لائیں۔ صباح صاحب نے رو رو کے منہاس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے، بیٹا میری بیٹی کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ منہاس غصے سے بولا، اسے تو اس کی سزا مل کے رہے گی، یا تو اسے ساری زندگی جیل میں رہنا ہوگا یا اسے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور نکاح کے بعد آپ لوگوں کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کے لیے وہ مر جائے گی۔ نوشین بیگم خوش ہو کر کہنے لگی، ہاں ہاں، یہ ہمارے لیے بدچلن بدکردار لڑکی ہمارے گھر سے چلی جائے، مر ہی جائے تو اچھا ہے، جو مرضی کرو اس کے ساتھ۔ تو نوشین بیگم نے ثنا سے کہا، مہوش کو لے آؤ۔ ثنا مہوش کے کمرے میں گئی۔ تمہارا عاشق آیا ہے تمہیں لینے کے لیے، یا تو تمہیں ساری زندگی جیل میں رہنا ہوگا یا اس سے نکاح کرنا ہوگا، اب اپنی سزا خود چنو گی۔ تو ثنا مہوش کو کھینچتے ہوئے لائی، نیچے لا کر منہاس کے پاؤں میں گرا دیا۔ منہاس غصے اور نفرت سے اس کے بال پکڑ کر کھڑا کیا، تمہیں ساری زندگی جیل میں رہنا پسند کرو گے یا مجھ سے نکاح کرنا، کیونکہ مرنے والوں کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ مہوش نے اپنی نظر اٹھا کر منہاس کو دیکھا۔ مہوش کی آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی تھی جیسے ساری رات روتی رہی ہو، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مہوش کے کہنے لگی، اللہ گواہ ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ میں کسی کو جانتی ہوں، پلیز ایسا نہ کریں، اگر پھر بھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو آپ مجھے سزا دیں گے، مجھے قبول ہوگی۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو، تم نے کتنے لڑکوں کو پھنسایا ہوگا، تو میں جیل میں تو نہیں، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اور ساری زندگی تم کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ منہاس نے اسد کو حکم دیا، جلدی سے مولوی کا انتظام کرو، ابھی نکاح کرنا ہے۔ تو اسد نے جی سر کہتے ہوئے چلا گیا۔ عاصم منہاس کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکی بہت معصوم ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی، اپنی محبت کو نفرت میں نہ بدلو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ نہیں عاصم، یہ التمش کی قاتل ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ تب تک اسد بھی مولوی لے کر آیا۔ مولوی نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا۔ مہوش سجاد، ولد سجاد، کیا آپ کو 5 لاکھ حق مہر باوگز منہاس ملک ولد کبیر ملک سے نکاح قبول ہے؟ مہوش کا جواب نہ پاتے صباح صاحب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، قبول ہے۔ آج وہ منہاس پر پھر مسلط ہونے جا رہی تھی، قبول ہے۔ آج وہ خود اپنی ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، قبول ہے۔ آنکھیں بند کر کے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دی جو اس کے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کر رہا تھا۔ منہاس ملک ولد کبیر ملک، آپ کو 5 لاکھ حق مہر باوگز یہ نکاح مہوش سجاد ولد سجاد سے یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کی اذیت بنا دوں گا۔ قبول ہے، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا جس طرح تم نے میرے بھائی کو مارا۔ قبول ہے، تیار رہنا آج سے اپنی سزا بھگتنے کے لیے، میں تمہیں پل پل ماروں گا۔ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ تو عاصم نے مولوی صاحب کو رخصت کیا۔ اس کے بعد منہاس مہوش کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا تو صباح صاحب نے کہا، ایک دن تو رخصتی کے لیے دے دو تاکہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ آپ لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اس سے مل لیں، کیا پتہ بعد میں ملنا نصیب نہ ہو۔ تو منہاس نے مہوش کا ہاتھ چھوڑ دیا اور صباح صاحب کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تو صباح صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت ساری دوائی دی۔ چچا جان، اب مجھے ان دواؤں کی ضرورت نہیں، میں تو جیتے جی مر گئی۔ تو اس کے بعد مہوش نوشین بیگم کے پاس چلی گئی تو نوشین بیگم نے ہاتھ سے روکا، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، بدچلن لڑکی، اگر تم میرے گھر سے چلی گئی تو میرا گھر صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد منہاس مہوش کا ہاتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی کے پاس لے گیا۔ مہوش قدم قدم اٹھاتے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ حویلی پہنچتے منہاس نے مہوش کو گاڑی سے نکالا اور گھسیٹ کر حویلی کے اندر لے گیا۔ اندر جا کر مہوش کو یاسمین کے پاؤں میں گرا دیا تو مہوش نے منہاس کی طرف دیکھا اور ملائکہ کی بات یاد آئی، تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا۔ تو مہوش سوچنے لگی، یہ شہزادہ ہے یا ظالم انسان جو میری زندگی میں آ گیا ہے۔ یاسمین بیگم نے مہوش کو پکڑ کر کھڑا کیا، اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی، تب تک تھپڑ مارتی رہی جب تک یاسمین کے ہاتھوں میں درد نہیں ہونے لگا اور مہوش بیچاری کا چہرہ نیلا ہو گیا، ہونٹوں سے خون کی لکیر آ گئی۔ منہاس نے مہوش کو یاسمین بیگم کے حوالے کیا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے مہوش کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں۔ عائشہ کو جیسے ہی پتہ چلا التمش کی قاتل آئی ہے، فوراً اپنے کمرے سے باہر آئی۔ عائشہ نے غصے سے مہوش کے بالوں کو پکڑا،
اور اتنی زور سے دھکا دیا وہ بیچاری صوفے سے ٹکرائی۔ مہوش کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور عائشہ غصے سے کہنے لگی، تم میری محبت التمش کی قاتل ہو، جب وہی زندہ نہیں ہے تو تمہیں کیا حق ہے زندہ رہنے کا؟ اور زور سے مہوش کا گلا دبانے لگی۔ مہوش کو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آسیہ بیگم نے جب دیکھا عائشہ غصے سے پاگل ہو رہی ہے اور اس کا گلا دبا کر مارنے والی ہے تو اس کو پیچھے کیا۔ سائم نے ہانیہ سے کہا مہوش کو منہاس کے کمرے میں لے جائے تو وہ مہوش کو اٹھانے لگی، لیکن مہوش سے اٹھنا مشکل ہو گیا، لیکن ان کے تھپڑوں سے بچنے کے لیے اسے یہاں سے جانا ہوگا، اسی لیے وہ مشکل سے اٹھی اور ہانیہ کے ساتھ چلی گئی۔ ہانیہ نے مہوش کو منہاس کے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا۔ مہوش نے ہانیہ کو التجائی نظروں سے دیکھا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن ہانیہ نے مہوش کو کمرے میں بھیج دیا۔ مہوش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو منہاس واش روم سے فریش ہو کر نکل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مہوش کو دیکھا تو اسے غصہ آنے لگا۔ وہ غصے سے مہوش کے پاس پہنچا اور اسے زور سے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا، تمہیں کون یہاں لایا؟ تم کیوں میرے کمرے میں آئی ہو؟ بد کردار لڑکی، چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، شکل گم کرو۔ نفرت ہوتی ہے مجھے تمہاری شکل سے۔ میں اور کہاں جاؤں؟ پلیز منہاس، پلیز چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اوہ مہوش میڈم کو درد ہو رہا ہے، لیکن جو درد تکلیف تم نے میرے بھائی کو دی اس کا کیا؟ وہ تم سے محبت کرتا تھا، تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا منہاس، میں التمش بھائی کو نہیں جانتی، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم بد کردار عورت، اپنی زبان سے میرے بھائی کا نام بھی نہ لو۔ تم جیسی عورتیں تو پتہ نہیں پیسوں کے لیے کیا کر سکتی ہیں، اور پتہ نہیں تم کتنے مردوں کے ساتھ سوتی ہوگی۔ تم نے پیسوں کے لیے میرے بھائی کی زندگی ختم کر دی۔ بس کریں منہاس، بس کریں، میں سب کچھ سن سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایک بات نہیں سن سکتی۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں، لیکن جس دن میری بے گناہی کا ثبوت آپ کے پاس آیا اسی دن میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ آپ تڑپو گے، ترسو گے، مجھے پکارتے رہو گے، لیکن میں آپ کو میسر نہیں ہوں گی، پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ منہاس، میں آپ کو کبھی نہیں معاف کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ ایک پل کو تو منہاس کو لگا یہ اس کی دل جانہ ہے، مشی نہیں ہے، لیکن پھر اس کو اپنے بھائی کی یاد آئی تو اس نے مہوش کو زور سے دھکا دیا اور خود باہر چلا گیا۔ رات کے 2 بجے منہاس کمرے میں آیا تو دیکھا مہوش زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اٹھایا، اس کا چہرہ دیکھا، ناک اور ہونٹوں سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور ٹیوب نکال کر اسے لگانے لگا، لیکن مہوش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، زخم دینے والے مرہم نہیں لگاتے، میں یہ سب تمہاری محبت میں نہیں کر رہا، یہ مت سوچنا، تم یہاں سکون سے رہ سکتی ہو، جب تمہارا چہرہ ٹھیک ہوگا تو تم اگلے ظلم کے لیے تیار ہوگی، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اور ٹیوب اس کے پاس پھینک کر سونے کے لیے چلا گیا۔ منہاس صبح اٹھا تو اٹھ کر فریش ہونے کے لیے جانے لگا، دیکھا مہوش زمین پر ہی پڑی سو رہی تھی۔ منہاس کا دل کیا اسے بازو میں اٹھائے اور بیڈ پر لٹا دے، لیکن پھر اسے غصہ آنے لگا اور بڑبڑانے لگا، مرے زمین پر ہی، مجھے کیا؟ مہوش زمین پر پڑی سو رہی تھی۔ یکدم سے عائشہ کمرے میں داخل ہوئی، اسے لاتوں سے مارنے لگی۔ مہوش جلدی سے گھبرا کر اٹھ گئی تو دیکھا رات والی لڑکی التمش سے جو پیار کرتی تھی۔ اٹھ گئی مہارانی، یہاں آ کر تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا، تمہاری جگہ یہاں نہیں، نوکروں کے بیچ میں ہے۔ وہ مہوش کو بالوں سے پکڑ کر لے جانے والی تھی، ایک دم سے ہانیہ آ گئی، مہوش سے چھڑوایا۔ یہ کیا کر رہی ہو عائشہ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہانیہ پلیز ہمارے بیچ میں نہ آؤ، چھوڑو مہوش، چلو تمہیں ماما بلا رہی ہیں۔ مہوش کو ہانیہ کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر ہانیہ مہوش کو بتانے لگی، یہ التمش سے پیار کرتی ہے، وہ اسی لیے اس صدمے میں ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر دادی اور دادا کو سلام کرنے جانا ہے، تمہارے پاس کوئی سوٹ نہیں، چلو تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا سوٹ دیتی ہوں۔ مہوش فریش ہو کر باہر آئی تو ہانیہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر مہوش سوچنے لگی اب اور کتنی مار پڑے گی، جب سے یہاں آئی ہے سب سے اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کرنے لگی اب اس کے ساتھ برا نہ ہو۔ ڈرائنگ روم میں جیسے ہی ہانیہ کے پیچھے سب نے مہوش کو دیکھا، سب اسے نفرت سے دیکھنے لگے۔ یاسمین بیگم اٹھی، ملک صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بٹھایا، اب سارے زخم ایک ساتھ ہی مت دینا، اسے تڑپا تڑپا کر مارنا ہے جیسے التمش کو مارا ہے۔ تم اپنے آپ کو اس حویلی کی بہو مت سمجھنا، آج سے تم راحت بی بی کے ساتھ اس کی حویلی کے سارے کام کرو گی، نوکرانی ہو تم اس حویلی کی۔ عائشہ غصے سے کہنے لگی، راحت بی بی کو آوازیں دینے لگی، اسے یہاں سے لے جائیں اور کام سمجھائیں۔
منہاس صبح ہی اسلام آباد پہنچا تو اسد نے کہا منہاس سے، یوسف جیلانی ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چلو اچھی بات ہے، بہت محنت کے بعد وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو تھوڑی مہمان نوازی کا موقع دے دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد منہاس یوسف جیلانی کے پاس گیا اور جاتے ہی اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ منہاس نے اتنے زور سے مکہ مارا، یوسف جیلانی کے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ بعد میں منہاس نے لاتوں سے برسات کر دی، تمہارے پاس جتنی بھی لڑکیاں ہیں مجھے ان سب کی ڈیٹیل چاہیے اور جو تم نے باہر بھیجی ہیں۔ یوسف جیلانی منہ سے خون صاف کرنے لگا، وہ صبح سے لگی ہوئی تھی کام میں، 2 منٹ بھی اسے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اب تو وہ اتنا تھک چکی تھی جیسے گرنے والی تھی، 2 منٹ اب بیٹھنا چاہتی تھی تو راحت بی بی نے اسے پکڑ کر کرسی پہ بٹھا دیا اور کہنے لگی، بیٹا 2 منٹ آرام سے بیٹھ جاؤ، صبح سے کھڑی ہو، میں برتن اٹھا لوں گی۔ مہوش کرسی پر بیٹھ کر اپنے پیر دبانے لگی۔ اچانک آواز سے وہ اٹھی، سامنے منہاس کھڑا پانی مانگ رہا تھا۔ پھر منہاس نے راحت بی بی سے پانی مانگا کیونکہ اسے دیکھ لیا تھا۔ مہوش رات گئے تک کام کرنے کی وجہ سے اس کے پیر سوج گئے تھے۔ منہاس چلا گیا تو راحت بی بی کے ساتھ کچن سمیٹنے لگی۔ پھر ذکی آئی تو اس نے کہا، دادی تمہیں بلا رہی ہے۔ میں نے تو سب ٹھیک کیا ہے نا راحت بی بی، کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا تم جاؤ، دادی بلا رہی ہے، جا کر بات سنو۔ کیا ہوا؟ مہوش ڈرتے ڈرتے گئی، سلطانہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی لیکن تم نے سب کچھ اچھے سے کیا ہے، اس لیے تم جاؤ آرام کر لو تھوڑا۔ مہوش کمرے میں گئی تو منہاس لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا تو جب اس نے مہوش کو دیکھا غصے سے اس کے پاس چلا آیا اور غصے سے بولا، تم اپنے عاشق کا پتہ بتا دو، کہاں چھپ کر بیٹھا ہے بزدل کہیں کا، اسے تمہارا بالکل بھی خیال نہیں۔ مہوش غصے سے بولی، میرا کوئی عاشق نہیں، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیے، ایک دفعہ ہی مار دے، میرا کوئی عاشق نہیں اور میں کتنی دفعہ بتاؤں۔ منہاس نے ایک زوردار تھپڑ مہوش کے منہ پر مارا، بد کردار بدچلن لڑکی، تمہاری اتنی ہمت، تم میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرو۔ مہوش زور زور سے رونے لگی۔ منہاس ملک، جب میری پاک دامنی تمہارے سامنے آئے گی نا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور کسی کو بھی نہیں معاف کروں گی۔ وہ وقت آنے والا ہے جب میرا جج میرا خدا ہوگا اور میں اپنا خود وکیل ہوں گی، ہر ایک کسک کا بدلہ لوں گی میں تم لوگوں سے، ہر وہ خواہش جو مجھ میں مار دی گئی ہے، ہر اس چیز کا جو مجھ میں ختم ہو گئی ہے، ہر ایک چیز کا میں حساب لوں گی۔ وہ وقت دور نہیں ہے منہاس، بہت پچھتاؤ گے لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، مجھ سے معافیاں مانگو گے لیکن میں تمہاری طرف دیکھوں گی نہیں، کچھ زیادہ ہی تمہاری زبان چل رہی ہے، آج ہی میں تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ مہوش کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ سوری پلیز مجھے معاف کر دو منہاس، سوری لفظ سے مجھے نفرت ہے۔ منہاس نے زوردار تھپڑ مہوش کو مارا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے التمش بھائی کو نہیں مارا، جو غلطی میں نے نہیں کی اس کی سزا آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ ایسا کریں مجھے ایک بار میں ہی مار دیں، روز روز مرنے سے اچھا ہے ایک بار میں ہی مر جاؤں۔ منہاس نے پھر مہوش کو تھپڑ مار دیا۔ میں پاگل لگ رہا ہوں، اگر مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جس دن مجھے پتہ لگا تھا تم میرے بھائی کی قاتل ہو۔ مجھے آج تک جس نے بھی دھوکہ دیا ہے میں نے اسے دردناک موت دی ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں دل جانا، ایک بات ہے، میں تم کو مار بھی سکتا ہوں، اگر تم نے مجھے کبھی دھوکہ دیا اس دن جنازہ اٹھے گا تمہارا اس گھر سے۔ ارے دل جانا، تمہارے ہونٹوں سے تو خون بہہ رہا ہے۔ منہاس نے مہوش کے بالوں کو چھوڑا اور اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا، درد ہو رہا ہے کیا بیگم؟ میں تمہیں درد نہیں دینا چاہتا مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ منہاس اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے۔ آہ، تمہارے جو ہونٹ ہیں نا میرا سارا غصہ غائب کر دیتے ہیں، اب روز تمہارے ان ہونٹوں سے خون بہے گا اور میں روز پھر اپنے ہونٹوں سے مرہم لگاؤں گا کیونکہ منہاس ملک ان کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ منہاس کی باتیں سن کر مہوش زور زور سے رونے لگی۔ اف جانا، اگر آپ روئیں گی تو یہ مجنوں اپنا ہوش کھو بیٹھے گا، دل جانا کو تکلیف ہو رہی ہے، آہ تمہاری یہ تکلیف آج میں دور کر دوں گا۔ منہاس مہوش کو گود میں اٹھاتا، بیڈ پر لاتا ہے اور پھر اس پر جھک جاتا ہے۔ منہاس جیسے ہی مہوش کے قریب ہوتا جا رہا تھا مہوش کے آنسو بہتے جا رہے تھے، منہاس کی گرم سانسیں مہوش کو اپنے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ مہوش نے منہاس کو خود سے دور کیا، ہٹیے میرا سانس بند ہو رہا ہے، مہوش روتے ہوئے کہنے لگی۔ جانا 2 منٹ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، خود کو تیار کر لیں میری شدتیں سہنے کے لیے۔ مہوش اپنی اتھل پتھل سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہاس ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اس کے لمس میں اتنی شدت تھی مہوش کی روح فنا ہونے لگی تھی۔
مہناز خود کو سیراب کر کے مہوش کے ہونٹوں سے پھر گردن تک آیا اور اس کی اشارت پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ پلیز مہناز مجھے چھوڑ دے، چپ کر جاؤ، آج میں اپنا حق وصول کر کے رہوں گا۔ مہناز نے اپنی شرٹ اتار دی اور لائٹ آف کر دی۔ سلطانہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھی تو ساتھ ملک صاحب بھی اٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہوا بیگم، کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ سلطانہ بیگم روتے ہوئے کہتی ہے، جب سے وہ ہمیں چھوڑ کر گئی ہے تب سے مجھے روز ایسے ہی خواب آتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی میری بیٹی۔ بیگم صاحبہ ہمت کرنی ہوگی، 19 سال ہو گئے ہیں اسے ہم سے بچھڑے ہوئے، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں مل رہی، اور میں تو اسی طاق میں بیٹھا ہوں کہ وہ ہمیں ملے اور میں اس کی امانت اسے واپس کر دوں، لیکن وہ ہے کہ ایسے گم ہو گئی ہے جیسے دنیا میں ہی نہ ہو۔ سلطانہ بیگم دعا کرو وہ ہمیں جلد ہی مل جائے، مجھ سے بھی اب اور اپنی بیٹی کا انتظار نہیں ہوتا۔ سلطانہ بیگم نے آمین کہا۔ دن رات اور رات مہینوں میں گزرتے گئے، مہوش اس بات کی سزا کاٹتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ رو رو کر اپنے خدا سے اپنی بے گناہی کا ثبوت مانگتی رہی، اور منہاس کے ہاتھ روحیل نہیں لگ رہا تھا، وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ منہاس ملک یوسف جلانی کے پاس ہنستے ہوئے گیا، ہم نے تمہارے سارے اڈے ختم کر دیے ہیں، اور تم نے کتنی شاخیں پھیلائی تھی وہ بھی ساری ختم کر دی ہیں، اب آخری تم بچے ہو، میں تمہیں بھی مار کر سب کچھ ختم کر دوں گا۔ یوسف گیلانی ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہم تو اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ منہاس کو بہت غصہ آیا اور کہا، بتاؤ کہاں سپلائی کی تم نے لڑکیاں؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، جہاں اتنا پتہ چلا لیا ہے وہ بھی پتہ چلا لو۔ اسد اسے وہ ویڈیو دکھاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں اس کی زبان کینچی کی طرح کیسے چلتی ہے۔ تو اسد نے اسے ویڈیو دکھائی جس میں اس کے بیٹے کو وہ مار رہے تھے، اور یوسف جلانی تو پریشان ہو گیا، اچھا اچھا پلیز میرے بیٹے کو کچھ مت کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ فرقان کاظمی 200 لڑکیوں کی سپلائی کرنے والا ہے، 11 نومبر کو وہ لاہور سے ملیشیا لڑکیاں لے کر جائے گا، اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرقان کاظمی سے ملیشیا کی حکومت ملی ہوئی ہے، وہ فرقان کاظمی سے منہ مانگی قیمت کے بدلے خوبصورت لڑکیاں لیتے ہیں۔ منہاس ملک نے اپنی گن نکالی اور ساری کی ساریاں گولیاں یوسف جلانی کے سینے پر خالی کر دی۔ اسد کو کہا، اس کی لاش کتوں کو کھلا دیں، اس غدار کی یہی سزا ہے، اور اس کے بیٹے کو اس کے گھر چھوڑ دو۔ منہاس عادل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ رحیل کو ڈھونڈنے کی باتیں کر رہے تھے۔ عادل، میں نے تمہیں رحیل کو ڈھونڈنے کا کام دیا تھا جو تم نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ جب بھی میں حویلی جاتا ہوں تو ماں مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی ہے کہ تم نے ابھی تک التمش کے قاتل کو نہیں پکڑا۔ تم مجھے بتاؤ، اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو میں اسد کو دے دیتا ہوں۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے رحیل کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی ہے، رحیل دبئی میں بیٹھا ہے، میں 2 دن کے اندر اندر رحیل کو آپ کے پاس لے آؤں گا، آج میں دبئی جاتا ہوں۔ ابھی منہاس کچھ کہنے والا تھا، حویلی سے کال آ گئی تو اس نے کال اٹھائی، تو ماما خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کچھ ٹھیک نہیں، تمہاری دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کو یاد کر رہی ہے بیٹا، تم ان سے ملنے آ جاؤ۔ نہیں ماما، میں نہیں آ سکتا، مجھے یہاں کام ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم آج رات کو آ جاؤ، صبح چلے جانا، مجھے یہ نہیں پتا میں کب آؤں گا، آپ میرا انتظار مت کرنا۔ اوکے ماما، ٹھیک ہے، میری میٹنگ ہے اور اس کے بعد میں اب بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ عادل، پرسوں تک رحیل مجھے میرے سامنے چاہیے، اور اسد تم فرقان کاظمی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو گے اور مجھے بتاؤ گے۔ میں 1 دن کے لیے حویلی جا رہا ہوں، میرے آنے تک دونوں کام ختم ہونے چاہئیں۔ منہاس تقریباً 1 بجے اپنے گھر پہنچا تو دیکھا سب سو رہے تھے۔ منہاس بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جب اس نے دروازہ کھولا تو اسے ٹھنڈ محسوس ہوئی، اس نے اے سی کی طرف دیکھا، اے سی فل لگا ہوا تھا، اور اس نے مہوش کو دیکھا جو کمبل میں سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ریموٹ ادھر ادھر دیکھا، اے سی بند کرے کیونکہ منہاس کے لیے بھی کمرے میں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ریموٹ کو بہت ڈھونڈا لیکن ریموٹ نہیں ملا، اس کو عائشہ کا خیال آیا، یہ کام عائشہ کا ہوگا، اس لیے وہ جلدی سے کچن میں گیا، وہاں سے ہیٹر اٹھا لایا، ہیٹر چلایا، کمرے میں کچھ گرم ہونے کا احساس ہوا، اور جلدی سے مہوش پر 2 کمبل ڈال دیے تاکہ سردی کچھ کم ہو جائے، لیکن وہ بے ہوش تھی اور سردی کم نہیں ہو رہی تھی، مسلسل کانپ رہی تھی۔ منہاس کو ایک ہی طریقہ سمجھ آ رہا تھا، اس لیے وہ جلدی سے مہوش کے قریب لیٹ گیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا تاکہ اپنے جسم کی تپش سے اسے گرم کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مہوش کو دیکھا، مہوش کا کانپنا کم ہو رہا تھا، یعنی اسے سردی کم لگ رہی تھی۔ وہ مہوش کو دیوانہ وار دیکھ رہا تھا، اس وقت تو اسے مہوش التمش کی قاتل نہیں لگ رہی تھی بلکہ اپنی محبت لگ رہی تھی۔
مہوش کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح مہوش کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو منہاس کی باہوں میں پایا اور سوچنے لگی مہناز کب آیا۔ اسے یاد آیا وہ سردی سے رات بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے اسے ہوش نہیں رہا، تو جلدی سے منہاس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کی اور منہاس نے نیند میں ہی مہوش کے دور ہونے کا سوچتے ہوئے جلدی سے اپنے قریب کیا اور برا لگا کہ میں نے کتنی دفعہ تم سے کہا ہے دور مت جایا کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہیں اپنی باہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اور باہوں کا گھیرا مزید تنگ کیا۔ مہوش کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ چھوڑیے منہاس، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو اس کی وجہ سے منہاس کی نیند ٹوٹی تو اسے احساس ہوا وہ کیا کر رہا تھا۔ جلدی سے مہوش کو اپنی بازوؤں سے آزاد کیا۔ منہاس کے آزاد کرتے ہی مہوش بھاگتے ہوئے واش روم میں چلی گئی اور مہوش کو ایسا بھاگتے دیکھ کر وہ مسکرایا اور کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔